السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آنکھیں انسان کے دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جو چیز ان آنکھوں کے ذریعے دل میں داخل ہوتی ہے وہ دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے تو اس کا دل محفوظ ہو جاتا ہے۔ آنکھیں یہ وہ دروازہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل کسی چیز پر فریفتہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ کسی سے عشق کرنے لگتا ہے۔ اس لیے جو آنکھیں بدنگاہی سے، بد نظری سے، اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رہتی ہیں، اس شخص کا دل اللہ رب العزت کی تجلیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کے جسم میں صرف دل ہی تو ہے جو اللہ رب العزت کی تجلیوں کا مرکز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا کہ تمہاری آنکھیں کیسی ہیں، تمہاری ناک کیسی ہے، تمہارے ہونٹ کیسے ہیں، تمہارے گال کیسے ہیں، تمہارے کان کیسے ہیں، تمہارے ہاتھ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے۔ تو جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ اپنے دل کی حفاظت کر لیتا ہے، اور جس کا دل اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پاک ہو وہ دل اللہ رب العزت کی تجلیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے ایسا شخص اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اسے اللہ کی عبادت میں بڑا لطف اور مزہ ملتا ہے، اس کا دل بہت نرم اور رقیق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور پھر اسے اللہ کی یاد میں رونے سے وہ لذت ملتی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں، تمام نعمتوں کی لذت ایک طرف اور اللہ رب العزت کی یاد میں آنسو بہانے کی لذت دوسری طرف ہو، تو یہ لذت ان تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ اور جس وقت کسی شخص کی آنکھیں اللہ کے لیے روتی ہیں اس وقت اس کی آنکھیں تو روتی ہیں لیکن اسی وقت اس کا دل آسمان پر ہوتا ہے، اور اس کا دل اللہ رب العزت کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے، عقل مندی سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نور سے وہ شخص دیکھتا ہے جس کے دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور دل کی آنکھیں اس شخص کی کھلی رہتی ہیں جو اپنے اس جسم کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اسے ان چیزوں سے بچاتا ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب بھی کوئی حرام چیز سامنے سے گزرتی ہے، جب بھی کوئی غیر محرم عورت، جب بھی کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنا حرام ہو اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ اپنے پلک کو جھپک لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اور جو شخص ایسے موقع پر اپنی آنکھوں کے دروازے کو بند کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یعنی وہ صرف اپنے جسم کی آنکھیں بند کرتا ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت اس کے دل میں بصیرت کی آنکھیں کھول دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر وہ ایمان کی عقل مندی سے، ایمانی فراست سے چیزوں کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، پھر اسے اللہ رب العزت کی طرف سے نور نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی اس کی تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ادھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب مجھے شفا دے، اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تیری طرف سے ملنے والے خیر کا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا کرتا ہے۔ وہ کسی دوسرے کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ بدلہ ہے۔ یہ بدلہ ہے نگاہوں کی حفاظت کا، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اس مومن بندے کے لیے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، محارم کو نہیں دیکھتا، اور یہ بدلہ اس لیے ہے
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو شخص کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں بہترین چیز عطا فرما دے گا۔ تو جب وہ اللہ کے لیے حرام چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں ایمانی فراست، نور، اپنا قرب اور دعاؤں کی قبولیت عطا فرماتا ہے، اس کی بصیرت کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی حسین عورت آ جائے پھر وہ اپنی نگاہیں صرف اللہ کے لیے بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عبادت اور اپنے قرب کی لذت عطا کرتا ہے، اور وہ لذت اس بدنظری کی لذت سے ہزار ہا گنا بہتر ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی عورت کو دیکھا اور آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یا آپ آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں، مجھے وہ ہر وقت نوٹ کر رہا ہے اور میری تمام کی تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ نے اس کے ڈر سے اپنی نگاہیں بند کر لیں، تو اس وقت آپ کے دل کو جو لذت، جو سکون ملے گا، جو اللہ کے قریب جانے کا لطف ملے گا، یقین کیجئے کہ اس عورت کو 1000 بار دیکھنے سے بھی وہ لذت نہیں مل سکتی۔ اور جب یہ لذت انسان کو ملتی ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں آنسو بہانے والی، اللہ کی یاد میں رونے والی بن جاتی ہیں، اس کا دل اور اس کا جسم مطمئن رہتا ہے اور اللہ کے نور سے وہ منور ہوتا رہتا ہے، اس کا چہرہ بالکل نورانی رہتا ہے کہ اگر آپ اس کے چہرے کو دیکھ لیں تو آپ کی زبان سے یہ لفظ نکل جائے اللہ۔ یہ سب کچھ تو دنیا کے فائدے ہیں، اور جہاں تک بات ہے آخرت کے فائدے کی کہ جو شخص محارم کو نہیں دیکھتا اسے آخرت میں کیا ملتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عین غضت عن محارم اللہ وعین سہرت فی سبیل اللہ، کہ قیامت کے دن تمام کی تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، آنسو بہا رہی ہوں گی سوائے 2 آنکھوں کے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، یعنی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جاگ کر اس نے اسلامی سرحد کی یا اسلامی فوج کی حفاظت کی ہو، اور دوسری آنکھ وہ جس کے سامنے حرام چیز آئی تو اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہو، اپنی آنکھوں کو ہٹا لیا ہو، یعنی اس نے حرام چیز کو نہ دیکھا ہو۔ یہ 2 وہ آنکھیں ہیں جن 2 آنکھوں کو قیامت کے دن افسوس نہیں ہوگا۔ جو دونوں آنکھیں ہنس رہی ہوں گی، ان کی آنکھیں قہقہا لگا رہی ہوں گی، خوشیوں میں، لطف میں، لذت میں، سرور میں، اللہ کے قرب میں، عیش میں اور سرمستی میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں آخرت کے اندر کیا دے گا؟ آخرت کے اندر اسے حور عطا کرے گا، وہ حوریہ جسے اس ملنے والے شخص سے پہلے نہ کسی انسان نے دیکھا ہوگا، نہ کسی جنات نے، نہ اس کا قرب کسی کو ملا ہوگا، اور اس حوریہ کی خوبصورتی کا یہ حال ہے کہ اگر اس کے دوپٹے کا ایک سرا اس دنیا کے اندر باہر کر دیا جائے، یقین کیجئے کہ پوری دنیا کے تمام سورج اور تمام تارے بے نور ہو جائیں اور پوری کی پوری دنیا روشنی میں نہا جائے اور ڈبو جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر وہ حوریہ صرف اپنی ایک انگلی اس دنیا کے اندر باہر نکال دے تو پوری کی پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ ایسی حوریہ قاصرات الطرف، آنکھوں کو جھکائی ہوئی خیموں میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو بد نظری سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوال آئے کہ اس وقت بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہے، تو یقین کیجئے میرے بھائی یہ ذرہ بھی مشکل نہیں، یہ انتہائی آسان کام ہے۔ بس استحضار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
اس وقت ایسے بہت سے نوجوان اس دنیا میں موجود ہیں جو ابھی جوانی کی حالت میں ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے کرم سے، اس کی نوازش اور اس کے احسان سے اس وقت پاک باز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ان نوجوانوں میں ہیں جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں نشو و نما پا رہا ہو، اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہو۔ ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور نگاہوں کی حفاظت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ جب پختہ ارادہ کریے گا، اپنے دل میں یہ عزم کیجیے گا کہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، اور مجھ سے اگر ایک بار بدنظری ہو جائے تو میں 4 رکعت نماز ادا کروں گا، توبہ کی نماز، اور جب مجھ سے ایک بار بدنظری ہو جائے تو میں 100 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا تاکہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور جب آپ یہ عزم کیجیے گا کہ اب میں کبھی بھی بدنظری اور بدنگاہی نہیں کروں گا، جب بھی میرے سامنے سے کوئی گزرے گی میں اپنے منہ پھیر لوں گا، یا میں اپنی نگاہیں نیچی کر لوں گا، یا میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، اور پھر آپ اللہ سے دعا کیجیے گا اے میرے رب مجھے استقامت عطا فرما، میری نگاہوں کی حفاظت فرما، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو بدنگاہی کی نحوست سے بچائے رکھے۔ السلام علیکم۔